حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلکم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں سنو، میری امت میں عنقریب 30 جھوٹے ایسے آئیں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں اللہ کا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا، لیکن لوگوں سنو وہ کذابون ہوں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت مجھ پر ختم فرمائی، اور پھر یہ فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لوگوں سنو میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہر دور کے اندر نبوت پر ڈاکہ مارنے والا دجال پیدا ہوا ہے، بلکہ یہ سلسلہ آقا کریم علیہ السلام کے دور سے ہی شروع ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام کے دور سے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا شخص پیدا ہو چکا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی حیات میں سب سے پہلا جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا وہ اسود انسی نام کر کے ایک شخص تھا۔ اسود انسی نام کا شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ آقا کریم علیہ السلام کی حیات میں کیا۔ صحابی رسول نے جو ہے جا کر اس کا جو ہے سر تن سے جدا کر کے اس نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو واصل جہنم کیا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام کی حیات کے بعد دور ابو بکر صدیق جو خلیفہ رسول سب سے پہلے خلیفہ بلا فصل، ان کے دور میں بھی جو ہے نبوت کا جھوٹے دعوے دار موجود تھا جس کا نام تھا مسلمہ کذاب۔ اس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا لوگوں سنو، حفاظ ہوں یا معزز صحابہ ہوں، یہاں تک کہ میں ان بدری صحابہ کو بھی بلاتا ہوں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد تمہیں کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج نبوت کا جھوٹا دعوے دار پیدا ہو گیا ہے، تمہیں بھی آج میدان کے اندر آنا ہے۔ ابو بکر صدیق نے پورا لشکر تیار کیا اور جھوٹا نبوت کا دعوے دار مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ برپا کی۔ جنگ یمامہ کی گئی جس میں جو ہے صحابہ اکرام نے جو ہے شرکت کی، اس کذاب کو واصل جہنم کیا۔ لیکن سنیں، جتنے صحابہ غزوہ بدر میں شہید نہیں ہوئے، جتنے جو ہے بقیہ غزوات کے اندر شہید نہیں ہوئے، غزوہ بدر کے اندر جتنے شہید نہیں ہوئے، غزوہ احد میں جتنے شہید نہیں ہوئے، غزوہ خندق میں جتنے شہید نہیں ہوئے، جتنے غزوات پہلے لڑے گئے، جتنے صحابہ اس میں شہید نہیں ہوئے، اتنے سے زیادہ صحابہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ 1200 صحابہ اس جنگ کے اندر، جنگ یمامہ کے اندر جو ختم نبوت کی پاسداری کے لیے لڑی گئی اور مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کرنے کے لیے لڑی گئی، 1200 صحابہ نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، جس میں سے 700 حافظ قرآن صحابہ کرام تھے۔ تو پتہ چلا کہ ختم نبوت کا جو معاملہ ہے یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کے پاس ایک ہی چیز رہ گئی ہے، ختم نبوت۔ اگر مسلمانوں نے نبوت کی بھی حفاظت نہیں کی تو کل بروز قیامت آقا کریم علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ قبر کے اندر آقا کریم علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ کی نبوت کے اوپر حملہ ہو رہا تھا، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا جو ہے آرام کر رہا تھا؟ نہیں، بلکہ ختم نبوت کے لیے ہمیں جو قربانی دینی پڑی ہم دیں گے۔ صحابہ اکرام نے اپنی قربانیاں دی، صدیق اکبر کے دور میں قربانیاں دی گئی، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ختم نبوت پر ایک حملہ اس وقت ہوا جب جو ہے پیر مہر علی شاہ صاحب آف گولڈا، آپ جب جو ہے حج کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے، مسجد نبی حاضری ہوئی، آپ نے خواب میں کیا دیکھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے پیر مہر علی شاہ صاحب سے کہا، اے مہر علی، تم یہاں میرے ہاں حاضر ہوئے ہو، لیکن وہاں قائدیان کا قذاب دجال تاویلات فاسدہ کی کینچی سے میری شریعت کو کاٹ رہا ہے، جاؤ اس کا مقابلہ کرو۔ مرزا غلام احمد قائدیانی اس وقت نبوت کا جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گیا تھا۔ انہیں جو ہے خواب کے ذریعے باقاعدہ جو ہے حکم دی ملا کہ تم قائدیان جاؤ اور وہاں اس کی جو ہے سرکوبی کرو۔ پھر مہر علی شاہ صاحب وہاں سے تشریف لائے اور آپ نے 2 کتابیں لکھی،
جس کا کوئی جواب تو نہیں ملا، لیکن جو ہے وہ مرزا نام کا وہ دجال مناظرے کے لیے تیار ہو گیا. مناظرہ کرتے ہیں کہ کون جو ہے سب سے زیادہ جو ہے تفسیر صحیح لکھے گا وہی جو ہے سچا ہوگا. پھر جب جو ہے مناظرے کا چیلنج ہوا، پیر صاحب نے اس چیلنج کو قبول کیا. لاہور کے اندر وہ مناظرہ طے پایا. پیر صاحب وہاں تشریف لائے، لیکن یہ ظالم وہاں بھی نہیں آیا. پیر صاحب جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے جو ہے جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے چیلنج دیا کہ کون صحیح تفسیر لکھے گا وہی سچا ہوگا، لیکن آج یہ نہیں لایا. اگر یہ آ جاتا تو اس نے تو خالی تفسیر لکھنے کی بات کی تھی، میں اس کو کہتا کہ کاغذ پر قلم تو بھی رکھ، کاغذ پر قلم میں بھی رکھوں گا، اور سچا وہی ہوگا، حق پر وہی ہوگا جس کا قلم خود اٹھ کر لکھے گا. سچا وہی ہوگا جس کا قلم خود اٹھ کر لکھے گا تفسیر کو. لیکن آج یہ نہیں آیا. ایک شخص نے کہا کہ حضور اگر وہ آ جاتا پھر کیا ہوتا؟ آپ نے پنجابی جملہ کہا کہ منچ قلے تا زور دے دی ہے، یعنی مجھے جو ہے کہیں سے سپورٹ ملا تھا تبھی تو میں نے اتنا بڑا جملہ کہا. مجھے اشارہ گنبد حضرات سے ملا تھا کہ جاؤ اس کا مقابلہ کرو. پھر یہ ختم نبوت کی تحریک چلتی رہی. پھر جب پاکستان وارث وجود میں آیا، پھر ایک تحریک 1974 میں چلی جس کی سرپرستی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ نے فرمائی، اور آپ کے ساتھ اسمبلی کے اندر پورا جو ہے امجدی گروپ شامل تھا، جس کے اندر علامہ عبد المصطفیٰ الازہری صاحب تھے، علامہ شاہ احمد نورانی صاحب خود تھے، بقیہ جو ہے علماء تھے. اور جب یہ تحریک دوبارہ چلی، آپ نے علماء کی سرپرستی میں جو ہے ایک بل منظور کروایا، سب کے دستخط دیے اور ایک بل منظور کرایا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت بھی قرار دیا جائے اور ختم نبوت کا قانون آئینی طور پر جو ہے منظور کیا جائے اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، اور اگر جو اس قانون کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. جب یہ مسئلہ قومی اسمبلی میں بل پیش کیا گیا تو اس وقت جو وزیر اعظم تھا ذوالفقار علی بھٹو تھا. بھٹو صاحب نے مولانا نورانی سے کہا کہ حضور آپ یہ کہاں مسجد اور مدرسے کا معاملہ یہاں لے کر آ گئے، آپ سوال لے کر وہاں لے جائیں، کافر کون ہے مسلمان کون ہے وہاں فیصلہ ہوگا، آپ یہ مسئلہ کہاں قومی اسمبلی میں لے کر آ گئے. مولانا نورانی صاحب نے اس کو بڑا پیارا جواب دیا. مولانا نورانی صاحب نے اس کو عقلی دلیل یہ دی. آپ نے فرمایا آپ یہ بتائیے کہ آپ منتخب وزیر اعظم ہیں، آپ کیا ہیں؟ منتخب وزیر اعظم ہیں. اگر آپ کی کرسی کے برابر میں ایک شخص اور کرسی لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں، بتاؤ وہ شخص کیا کہلائے گا؟ تو وزیر اعظم چونک گیا اور اس نے کہا کہ یا تو وہ جھوٹا ہوگا، وہ یا تو ریاست کا غدار ہوگا کہ مجھے عوام نے منتخب کیا ہے اور وہ میرے خلاف جو ہے کرسی لگا کر بیٹھا ہے. مولانا نورانی نے کہا کہ بھٹو صاحب یہ جو وزیر اعظم کی جو کرسی ہے بہت چھوٹی ہے، ختم نبوت کی کرسی بہت بڑی ہے، ختم نبوت کی کرسی بہت بڑی ہے. اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کو بھی ماننا پڑا اور قومی اسمبلی کے اندر وہ ختم نبوت کا بل پاس ہوا اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. امت کے پاس ایک ہی چیز ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت، اور صحیح امتی وہی ہوگا جو حضور کے ناموس کی حفاظت کرے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.